بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1883 ہے اور آج سورۃ الزخرف کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 13، 14، 15، 13، 14 and 15۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، لتستووا، تاکہ تم جم کر بیٹھو، علی ظہورہ، ان کی پیٹھوں پر، ثم پھر تذکروا، تم یاد کرو، نعمت ربکم، اپنے رب کی نعمت کو، اذا استویتم، جب تم سوار ہو کر بیٹھ جاؤ، علیہ، اس پر، وتقولوا، اور تم کہو، سبحان الذی، پاک ہے وہ جس نے، سخر، تابع کر دیا، لنا، ہمارے لیے، ہذا، اس کو، وما کننا، اور نہیں تھے ہم، لہو، اس کو، مقرنین، قابوں میں کرنے والے، وَإِنَّا، بلا شبہ ہم، الی ربنا، اپنے رب کی طرف، لمنقلبون، ضرور لوٹنے والے ہیں، وجعلوا، اور انہوں نے بنا لیا، لہو، اس کے لیے، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، جزءا، ایک حصہ، ان الانسان، بے شک انسان، لکفور مبین، البتہ صریح ناشکرا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، پھر جب ان پر چڑھ کر بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو اور یہ کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں دے دیا، ورنہ ہم میں سے یہ طاقت نہیں تھی کہ اس کو قابو میں لا سکتے، اور بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور ان مشرک لوگوں نے یہ بات بنائی کہ اللہ کا خود اس کے بندوں میں سے کوئی جز ہے، حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات کہ تم ان سواریوں کی پشت پر چڑھو۔ دوسری بات، جب تم ان پر چڑھ کر بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو۔ تیسری بات، چڑھنے کے بعد یوں کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں دے دیا۔ چوتھی بات، ورنہ ہم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم اسے قابو میں لا سکیں۔ پانچویں بات، بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ چھٹی بات، ان مشرک لوگوں نے یہ بات بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خود اس کے بندوں میں سے کوئی جز ہے۔ ساتویں بات، حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سواریوں کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا۔ ان آیتوں میں سواریوں پر سوار ہوتے وقت انسان کو جو راحت اور سکون ملتا ہے، اور اس راحت اور سکون پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سواریوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمایا کہ تم اس کی پشت پر سوار ہو جاؤ، اور جب ان سواریوں پر سوار ہو تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس بڑے طاقتور جانور کو ہمارے تابع کر دیا کہ ہم اسے جہاں چاہتے ہیں لے جاتے ہیں، اور اس نے ہمیں ان مختلف سواریوں، مختلف قسم کی سواریاں جیسے کشتی، موٹر سائیکل، کار، ریل، ہوائی جہاز وغیرہ بنانے کا ہنر عطا کیا، جس کے ذریعے ہم اپنا دور دراز کا سفر بھی آسانی سے بہت ہی کم مشقت کے ساتھ طے کر لیتے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے جو اس نے ہم پر کیا، ہمیں اس نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کے شکر ادا کرنے کا ہمیں طریقہ سکھلایا کہ جب ہم کبھی سواری پر سوار ہوں تو یوں کہا کریں، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے ان سواریوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم میں اتنی طاقت کہاں کہ ان کو قابو میں کر سکیں، اور یقیناً ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب کبھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ کرتے تو سواری پر بیٹھتے ہی 3 مرتبہ تکبیر کہتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور پھر یہی دعا پڑھتے، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون۔ اس دعا میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی ہے،
وہیں موت کی بھی یاد دلائی گئی ہے کہ ہم یہاں جو جی رہے ہیں وہ اللہ ہی کے کرم سے جی رہے ہیں، اور جب مر جائیں گے تو ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ عموماً سفر انسان کے لیے خطرناک ہوتا ہے، جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو اسے یہ بھروسہ نہیں رہتا کہ وہ صحیح سالم گھر آئے گا یا نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کی یاد کو تازہ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے جو کہ آدمی کو کھانے پینے اور سونے سے روکے رکھتا ہے۔ اس لیے جب تمہارا کام پورا ہو جائے تو فوراً تم لوگ گھر چلے آؤ۔ اللہ تعالیٰ کی ان تمام قدرتوں کو بیان کرنے کے بعد ان مشرکین کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ ان سب چیزوں کو جاننے اور اللہ کو خالق ماننے کے باوجود اس خالق کی مخلوق کو ہی اس خالق کا شریک ٹہراتے ہیں۔ جن چیزوں کو رب ذوالجلال نے پیدا کیا ان چیزوں کی عبادت پہ لگ جاتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ جس مخلوق کو اس نے پیدا کیا اور جو مخلوق اس رب کی محتاج ہے اور اس حکم کی تابعداری میں لگی ہوئی ہے، اسی کو اس رب کا شریک ٹہرا دیا۔ یہاں مشرکین کے اس عقیدے کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے جو مشرکین عرب رکھتے تھے کہ یہ جو ملائکہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں شریک ہیں، جیسا کہ اس آیت کے شان نزول سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کچھ منافقین یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات سے شادی کی، جس کے نتیجے میں نعوذ باللہ ملائکہ وجود میں آئے۔ ان کے اسی عقیدے پر یہ آیت نازل ہوئی، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا۔ کافروں کی اس حالت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان تو بڑا ناشکرہ ہے کہ جب اس پر مصیبتیں آتی ہیں اور وہ پریشانی میں گر جاتا ہے اور بچنے کا کوئی راستہ اسے دکھائی نہیں دیتا، تو تب تو وہ بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے کہ اے اللہ تو ہی ہے، تو ہے جو ہمیں اس مصیبت سے، تو ہی تو ہے جو ہمیں اس مصیبت سے بچا سکتا ہے، کسی اور میں اس بات کی قدرت نہیں ہے کہ وہ ہمیں اس مصیبت سے بچا سکے اور باہر نکال سکے، تو ہی ایک خالق و مالک ہے۔ اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حال پر ترس کھا کر انہیں اس مصیبت سے نجات عطا کرتے ہیں تو پھر سے وہ اس رب کو بھول جاتا ہے اور اس رب کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے لگتا ہے اور شرک کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ ایک عقل مند انسان یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ عمل انسان کا درست ہے یا غلط۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم رہنے والا اور شرک سے بچنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔